ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کجی کرتے ہیں میرے دین میں، مسئلے ٹیڑے بیان کرتے ہیں، او پیرانی پیر، او تے دستگیر، او علی، او مشکل کشا، یہ دیکھ رہے یہ ٹیڑھا پیڑا مسئلہ ہے، ٹیڑھا پیڑا، او پیارے نبی، او نور نبی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہو آ گیا تاج والا، دیکھ ل ٹیڑھے پیڑے کو، او ملحد کو، لا یخفون علینا، ہم سے چھپ نہیں سکتے، افمن یلقی فی النار خیر، آیا وہ جو ڈالا جائے گا دوزخ میں وہ بھی کچھ اچھا ہے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو آئے گا قیامت کے دن امن سے، عقیدے کی سلامتی اور عمل کا حسن سبب امن ہے۔ ان کو کہا جائے گا اعملوا ما شئتم، کرو جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جو لوگ انکار کرتے قرآن کا، لما جاءہم، جبکہ وہ آ گیا ان کے پاس، ذکر سے مراد اکثر قرآن ہی ہے، درس تفسیر کی آپ نے دعوت دی اور اس نے ٹھکرائی، آپ نے آیتیں پڑھی اور اس نے نہیں مانی، کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اور بے شک یہ کتاب بہت غلبے والی ہے، یعنی اس کے مقابلے کی کوئی دلیل نہیں۔ مجدد کا شعر ہے، نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر، کسی پیر فقیر کی حکایت اور داستان کوئی دلیل نہیں، دلیل اللہ کی کتاب قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت ہے۔ نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اور بے شک یہ کتاب غلبے والی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آ نہیں سکتا ہے باطل اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے، آگے کے معنی ہے لفظی تحریف نہیں ہو سکتا، اور پیچھے کے معنی ہے معنوی تحریف، معنی لفظ کا پیچھے ہوتا ہے، زیدن لفظ کہہ دیا تو مسمى سمجھ میں آ گیا، اذهب صیغہ کہہ دیا تو چلنے کا حکم مل گیا، من بین یدیہ کے معنی ہے لفظی تحریف، اور معنوی تحریف سوال یہ ہے کہ لفظی تحریف بھی زنادقہ نے کی اور معنوی بھی مبتدئین کر رہے ہیں مبتلین، جواب ان کی غلطی فحش غلطی واضح ہے، قرآن محفوظ رہا، تحریف نہ ہو سکی، یہ نہ ہو سکنے کے برابر۔ بعضوں نے کہا من بین یدیہ، عقائد میں قرآن کے عقیدے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے اعمال کو۔ بعضوں نے کہا من بین یدیہ حسنات ولا من خلفہ سیئات، بعضوں نے کہا من بین یدیہ ما قدمت ایدیکم ولا من خلفہ ما وما اخرتم من الآثار، تنزیل من حکیم حمید، نازل شدہ ہے حکمت والے خوبیوں والے کی طرف سے، اشارہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت حکیمانہ ہے، ہر آیت قابل تعریف ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہ جو کہا گیا تھا پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔ تسلی، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب بخشنے والا ہے مطیعین کو اور دردناک عذاب دینے والے ہیں نافرمانوں کو۔